السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کے اس درس میں ہم جانیں گے عرفہ کے روزے کی فضیلت، اور جیسا کہ اس سال عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن آ رہا ہے تو اس کو رکھنا کیسا ہے، یعنی صرف جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ رکھنا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے اور عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، صحیح مسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، مجھے اللہ سے اس بات کی امید ہے اجر و ثواب میں کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور آئندہ آنے والے ایک سال کے بھی۔ تو اس طرح یہ جو گناہوں کا کفارہ بنیں گے، یہ گناہ صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو اس سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ اس فضیلت کو جانے اور اس فضیلت کو مانے اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے عرفہ کے روزے کا اہتمام کرے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کی فضیلت کو حاصل کرنے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے، حاصل کرنے کے لیے اس روزے کو رکھے کہ اتنا بڑا اس کا اجر ہے، اتنا بڑا اس کا جزا دیا جاتا ہے کہ پچھلے سال کے ایک گناہ اور آئندہ ایک سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور عرفہ کا روزہ رکھنا کب ہے؟ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر تاریخ کا دن مقرر ہے، جیسے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ تو اس لیے جس تاریخ یعنی 9 ذی الحجہ جب ہمارے یہاں ہوں گی، جیسے ہم اگر انڈیا میں ہیں، ہمارے ملک میں جب 9 ذی الحجہ ہے تب ہم کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عرفات کے موقع پہ جب لوگ جمع ہوں تو اس وقت رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مسئلے کا سب سے آسان حل یہی ہے کہ 9 ذی الحجہ جب آپ کے یہاں ہوں تو 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اور یہ غیر حاجیوں کے لیے مشروع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اگر جمعہ کے دن آ جائے تو کیا جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ رکھیں گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے یہ کہ تم میں سے کوئی بھی جمعہ کے اکیلا روزہ نہ رکھے، یعنی جمعہ کے دن تنہا روزہ، یعنی جمعہ کے دن کا صرف روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے ایک دن پہلے یا تو روزہ رکھے یا ایک دن بعد روزہ رکھے۔ تو کیا صرف جمعہ کے دن اب عرفہ کا روزہ آ رہا ہے تو عرفہ کا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ تو اگر اس صورت میں کہ عرفہ کا روزہ اگر جمعہ کے دن بھی آئے تو صرف عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ اس سے اس ممانعت، جو جمعہ کے دن کی ممانعت ہے، وہ اس پر لاحق اور ثابت نہیں ہوں گی۔ اسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ اور رائے ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کہ عرفہ کے دن کے روزے کی جو اہمیت جس حدیث میں بتائی گئی وہ عام ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عرفہ کے دن اگر عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن آئے تو نہیں رکھنا ہے۔ تو اس معنی میں جمعہ کی جو حدیث ہے وہ خاص ہے جمعہ کے لیے، اور عرفہ والی جو روایت ہے صحیح مسلم کی وہ عام ہے۔ اس وجہ سے بھی عرفہ کا روزہ اگر جمعہ کے دن بھی آئے تو جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن جو عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی عرفہ کے دن کی تعظیم کی وجہ سے ہم عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، جبکہ احادیث میں جو جمعہ کا روزہ منع ہے وہ جمعہ کی تعظیم میں منع ہے، یعنی جمعہ کی ممانعت جو منع ہے حدیث میں وہ صرف جمعہ کی تعظیم میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی ممانعت ہے۔ ہم جو عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے، گرچہ وہ جمعہ کے دن آ رہا ہے، لیکن ہم جو عرفہ کا روزہ رکھیں گے وہ عرفہ کی تعظیم میں رکھ رہے ہیں۔ اس بنا پر جو حدیث میں نہیں وارد ہوئی ہے، جو حدیث میں منع کیا کہ جمعہ کا دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو وہ جمعہ کے لیے خاص ہے۔ عرفہ کے لیے اگر عرفہ کا دن اس دن آ جاتا ہے تو عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور عرفہ کے دن کی اہمیت کو، ہم فضیلت کو جانیں اور اس روزے کا اہتمام کریں
اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔